الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، انسان کو دنیا کے اندر بہت سارے کام، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بہت ساری برائیاں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت سے نیک اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان جنت میں جانے کا مستحق بن جاتا ہے، اور بہت سے برائیاں اور برے کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا جنت میں جانا مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت کے اندر گھر عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا عمل، ایک آسان سا عمل سلام کرنا ہے، ایک دوسرے کو آپس میں سلام کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں کہلاؤ گے جب تک کہ آپس میں تم محبت نہیں کرو گے۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسا کام، ایسی چیز نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ جب تم وہ کام، وہ عمل کرو گے تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ افشوا السلام بینکم، وہ عمل کیا ہے کہ آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ آدمی جنت کے اندر اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک کہ وہ ایمان والا مومن نہیں ہوگا، اور ایک انسان مومن اس وقت تک نہیں کہلائے گا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرے گا۔ گویا کہ مومن بندہ ہر انسان سے، ہر بندے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مرد ہے، گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، پڑوسیوں سے، اپنے تعلقات والوں سے اور اپنے جاننے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت پر ہوتی ہے۔ یہ محبت کوئی دنیاوی غرض، نفسانی یا شیطانی خواہشات کی بنا پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ محبت کلمے کی نسبت پر اور پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ مومن بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب چاہے، جس سے چاہے اپنے تعلقات کو ختم کر لے، لڑائی جھگڑا کر لے، جب چاہے کسی کی برائی کرنا شروع کر دے، ایک دوسرے کے پاس میں بیٹھے تو اس کے عیوب کو نوٹ کرنا شروع کر دے۔ یہ مومن بندے کا کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ تو وہ کہلائے گا، کامل ایمان والا انسان وہی کہلائے گا جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنا احسان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ محبت کس طریقے سے بڑھے گی، کون سے اعمال کرنے سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ اولا ادلکم علی شیء،
اذا فعلتموہ تحاببتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے محبتیں بڑھے گی؟ وہ عمل کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ تو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کلام سے پہلے سلام کرنے سے آپس میں محبتیں اور الفتیں پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں مختلف قوموں میں کہ جب دو آدمی آپس میں ملتے ہیں، مثال کے طور پر غیر آدمی یا انگریز دو آدمی آپس میں ملتے ہیں تو وہ گڈ مارننگ کے الفاظ کہتے ہیں۔ اسی طرح اسلام سے پہلے عرب لوگ جب آپس میں ملتے تھے تو حیاک اللہ کہتے تھے، اللہ آپ کو زندہ رکھے، یا انعم اللہ صبا، کہ اللہ آپ کی صبح کو اچھی رکھے، اچھی کرے، ایسے الفاظ کہتے تھے۔ لیکن یہ جو کلمے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو دعائیں ہیں، یہ مکمل اور کامل دعا نہیں ہیں، یہ ادھوری دعائیں، ناقص دعائیں ہیں۔ اب کسی نے حیاک اللہ کہہ دیا کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے، تو اب زندگی تو اللہ نے خوب بخشی، خوب لمبی عمر عطا فرمائی، لیکن زندگی کے اندر کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی غم لاحق ہو گیا، تو ایسی زندگی کسی کام کی نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح کسی نے کہہ دیا انعم اللہ صبا، کہ اللہ آپ کی صبح اچھی کرے، تو اب بندے کی صبح تو اچھی گزر گئی، لیکن صبح ڈلتے ڈلتے جب شام آئی تو اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو کلمے اور جملے دعا ہے یہ مکمل اور کامل نہیں ہیں، یہ ادھوری دعائیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا، شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تم آپس میں کسی انسان سے ملو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، تو تم السلام علیکم کہو۔ السلام علیکم اگر ہم اس کے اندر غور کریں گے تو یہ ایک بہترین اور جامع دعا ہے۔ کہنے کے اندر آسان سے الفاظ معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے اندر غور کریں گے تو یہ ایک گہری بات ہے۔ علماء نے سلام کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ السلام علیکم پہلا معنی یہ ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی تم ہر پریشانی، غم، رنج، تکلیف، ہر قسم کی برائی سے تم سلامت رہو، محفوظ رہو۔ اور ایک دوسرا معنی ہے جو ابن عربی نے احکام القرآن کے اندر ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے اتدرین السلام، کیا تم جانتے ہو کہ سلام کی کیا معنی ہے؟ سلام کرنے والا کہتا ہے ان تأمن منی، سلام کرنے والا یہ کہتا ہے ان تأمن منی، کہ تم میری طرف سے امن میں ہو، یعنی میری طرف سے تم مطمئن رہو کہ میں تجھے کوئی مالی اور جانی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہاری عزت آبرو پر کوئی حملہ نہیں کروں گا، کوئی نقصان نہیں کروں گا، میری طرف سے تم مکمل امن میں ہو۔ یہ سلام کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ہم لوگوں کو السلام علیکم یہ صرف آسان سے الفاظ معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے معنی کے اندر اگر ہم غور کریں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو سامنے والا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک تسلی ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ الفاظ ایک سیکیورٹی کے کام کرتے ہیں، یعنی اس بندے کی طرف سے اب مجھے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام سلام کو اتنی اہمیت دیتے تھے، اتنے اہتمام کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے کہ ان کے درمیان یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی، یہ حالت پیدا ہو گئی تھی
کہ جب کوئی صحابی کسی کے پاس آتا اور وہ سلام نہیں کرتا تو سامنے والا صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر مجھ سے کوئی اس کو تکلیف پہنچ گئی ہو، یہ دل میں مجھ سے ناراض ہو، کوئی رنجش ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مجھے کوئی جانی اور مالی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور جب وہی صحابی آ کر کے سلام کر دیتا تھا تو سامنے والا صحابی مطمئن ہو جاتا تھا کہ ہاں اس کے دل کے اندر کوئی پریشانی اور کوئی میری طرف سے کوئی رنج تکلیف نہیں ہے، اب میں اس سے ایک دم مطمئن اور سلامتی میں ہوں۔ اسی طرح سلام کے کچھ فائدے بھی علماء نے بیان کیے ہیں۔ سلام کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح سلام کرنا یہ ایک دوسرے کو تذکیر و نصیحت بھی ہے، اور سلام کرنا یہ محبت کا اظہار بھی ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے کو سلام کرتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے دل میں آپ کے تئیں کوئی غصہ، تکلیف، رنج نہیں ہے، میں آپ سے مطمئن ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اسی طرح سلام ایک دعا بھی ہے، السلام علیکم کہنا یہ ایک دعا بھی ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی ہر تکلیف مصیبت سے تم محفوظ رہو۔ اور ایک فائدہ سلام کا یہ ہے کہ سلام کرنے والا ایک معاہدہ کرتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے کہ آپ مطمئن رہیے، میں آپ کو کوئی نقصان اور کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی آدمی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اسی کے الفاظ کو لوٹا دو۔ السلام علیکم، کسی نے سلام کیا تو ہم یا تو یہی الفاظ لوٹا دیں وعلیکم السلام، اور اگر ہم اس سے بہتر جواب دینا چاہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر اس سے بھی اچھا جواب دینا چاہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک کہہ سکتے ہیں، اس سے آگے علماء سے منقول نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستو، سلام کرنا یہ ایک سنت عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اب کسی نے ہمیں سلام کر دیا تو سلام کہنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی نے سلام کر دیا اور ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تو ہم لوگ گنہگار کہلائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے یا قضاء حاجت میں مشغول ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اب اگر اس کو آ کر کسی نے سلام کہہ دیا تو اب اس کے اوپر جواب دینا واجب اور ضروری نہیں ہے، اور سلام کرنے والے کو چاہیے کہ جو آدمی ان کاموں کے اندر مشغول ہو ان کو سلام کرنا بھی نہیں چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ آدمی کو سلام کے اندر پہل کرنی چاہیے، کوشش یہ رکھنی چاہیے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے اس سے پہلے میں اس کو سلام کر دوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سلام کرنے والا تکبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا تکبر ٹوٹتا ہے، انا اس کے دل کے اندر سے جو تکبر ہے وہ نکلتا ہے سلام کے اندر پہل کرنے سے۔ سلام کرنا یہ عاجزی کی دلیل ہے، سلام کرنا محبت کی بھی دلیل ہے۔ اب شریعت نے ہمیں درجات بتائے ہیں، ہمیں یہ بھی تاکید کی ہے کہ سلام کے اندر پہل کرو، لیکن اس کے کچھ درجات
اور سلام کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو باہر سے آنے والا آدمی اس بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے، یہ سلام کرنے کا ادب ہے۔ اسی طرح چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لوگ باہر سے آئے ہیں تو باہر سے آنے والے ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے۔ راستے میں چل رہے ہیں، آمنے سامنے ہو گئے تو جو زیادہ کم ہیں جو لوگ، وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ اسی طرح جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ اسی طرح اگر ہم کسی سواری کے اوپر جا رہے ہیں، ہم گاڑی میں چل رہے ہیں اور ایک آدمی پیدل چل رہا ہے تو گاڑی کے اندر جانے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ عام طور سے ہم لوگ جب گاڑی کے اندر ہوتے ہیں تو اس طرح ہم اشارہ کر دیتے ہیں۔ یہ اشارہ کرنا بھی غلط نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کر دینا اور زبان سے السلام علیکم نہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ صرف اشارہ کرنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے منع کیا ہے۔ ہم ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن اشارہ اس وجہ سے تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھے سلام کہہ رہا ہے، اور زبان سے السلام علیکم یہ الفاظ بھی جاری کریں۔ یہ سلام کرنے کے چند درجات ہیں، اور یہ سلام فرشتوں کی عادت ہے، فرشتوں کی دعا ہے، فرشتے بھی آپس میں سلام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا بشارت اور خوشخبری لے کر تو اس نے سلام کیا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو فرشتے نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ اور دوسری جگہ ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کہ جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس میں آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم نے دنیا کے اندر آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر کیا، نیک اعمال کیے، اچھی زندگی گزاری، فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا ٹھکانہ تم کو ملا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ جنتی لوگ جنت کے اندر نہ تو کوئی لغو اور بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، بلکہ آپس میں سلامتی ہوگی، یعنی وہ سلام کریں گے۔ تو سلام کہنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ عام طور سے ہم لوگ جان پہچان والوں کو تو سلام کر دیتے ہیں، لیکن کوئی اجنبی آ گیا، کوئی ناآشنا ناواقف جس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے سلام ہم ایسے لوگوں کو کم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسافر آ گیا، اب مسافر مسجد کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور ہم اس مسافر کو سلام تک نہیں کرتے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ گویا کہ ہم نے اس کو اجنبی سمجھ کر کے اس کو سلام نہیں کیا، اور سلام نہ کرنا ہم اپنے حالات سے، اپنے زبان حال سے اس کو یہ بتا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ سلام کے معنی ہے کہ ہم سامنے والے کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم اس مسافر کو سلام نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ہماری بستی، ہمارے گاؤں، ہمارے مسجد کے اندر آ تو گئے ہیں، لیکن آپ کی جان مال اور آپ کی عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ محفوظ رہے گی یا نہ رہے گی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ سلام نہ کرنا تو اسی بات کی دلیل ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، چاہے اجنبی ہو، جان پہچان والا ہو، انجان ہو، ہر ایک کو سلام کرنے کی کوشش کریں اور سلام کے اندر پہل کریں، پہلے سلام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جب گھر کے اندر داخل ہو،
گھر کی عورتوں کو، بچوں کو بھی سلام کریں، اور جب گھر سے باہر نکل رہے ہوں اس وقت بھی سلام کہنے کی عادت ڈالیں۔ ہم خود اپنی عادت ڈالیں گے تو ہمارے جو گھر کے افراد ہیں، گھر کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی سلام کی عادت ڈالیں گے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں سلام کی اتنی اہمیت تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تب تو سلام کرتے ہی تھے، لیکن جب وہ کسی راستے پر چل رہے ہوتے، چلتے چلتے بیچ میں کسی دیوار کی اوٹ آ گئی یا کوئی درخت بیچ میں آ گیا، چند صحابی ادھر ہو گئے، چند ادھر ہو گئے، اب وہ درخت اور دیوار پار کر کے آپس میں جب ایک دوسرے کو واپس دیکھتے تو پھر اس وقت بھی سلام کرتے تھے کہ ہماری نظریں ایک دوسرے سے غائب ہو گئی تھی، اب پھر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، اس لیے ہم سلام کرتے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، حدیث کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر سلام کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور سلام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب آدمی 3 دن تک سلام کلام نہیں کرتا، قطع تعلقی کی بنا پر یا ناراضگی کی بنا پر کسی آدمی سے 3 دن تک سلام کلام چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ قطع تعلقی کے دائرے میں یہ بات آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی سے، کسی شخص سے تھوڑی سی بھی انبن ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے، آپ اس کو کچھ حال احوال نہیں پوچھ سکتے، اس سے حال احوال دریافت نہیں کر سکتے، کم از کم اس کو سلام کر کے اس کے پاس سے گزر جائیں، اور اس سلام کا فائدہ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے دل کے اندر جو رنجشیں تھی، جو ایک دوسرے کے تئیں جو غصہ تھا، وہ سلام کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی آدمی کسی آدمی سے ملے تو پہلے سلام کرے، پھر اس سے کلام کرے، پھر دوسری بات کرے۔ ہم لوگ عام طور سے یہ تو فوراً پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے، کہاں سے آئے ہیں، یہ پوچھنا بھی ٹھیک ہے، حال احوال تو پوچھنا ہی چاہیے، لیکن ہم ایک سنت پر عمل کر کے حال کو پوچھیں، پہلے ہم السلام علیکم کہیں، پھر ہم اس سے حال احوال دریافت کریں۔ تو سلام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چھوٹے چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.